تو جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہاؤس میں فوجی وردیوں میں ملبوس افسران جا کے اس کو گن پوائنٹ پہ گرفتار کر لیں تو آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے اور عمران خان کی گرفتاری غلط ہے؟ ایک منٹ میں نے کبھی نہیں کہا ٹھیک ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ ریت بند ہونی چاہیے. میں ایک بھول گیا, وہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا خواجہ آصف غدار ہے, اس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرو. دیکھیں وہ تو جو بھی سیاسی بیانات ہوتے رہیں گے, لیکن ایک بات تو خواجہ آصف کی بڑی واضح ہے, ریحانہ ڈار سے ہارنے کے بعد جس طرح وہ کہتے ہیں اور کہتے رہے کہ کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, میں یہی کہوں گا کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے. ہارنے کے بعد بھی آپ وزیر طارق صاحب, یہ جو انہوں نے ہسٹری مختصراً بیان کیا ہے کہ فاطمہ جناح سے سلسلہ شروع ہوا پاکستان کے سیاستدانوں کو غدار قرار دینے کا, اور اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان پر وہی سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک پرانی روایت کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا جس کا پہلے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ فاطمہ جناح والے کو تو سب سے پہلے عمر ایوب کو کنڈیم کرنا چاہیے, اس کو ان بھی کریں کنڈیم بھی کریں, آ کے فلور آف دا ہاؤس بات کریں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں. خطا صاحب نے اچھی بات کی, اس کو کنڈیم کریں آ کے. وہ کیوں کریں, میں کنڈیم کر رہا ہوں, ایک ہی بات ہے. نہیں وہ ان کا ریٹ, وہ کیوں کریں, وہ پوتے ہیں نا جی. آپ جواب دیں اپنے نانا کے دادا کے. میں بالکل دوں گا جی, بیٹھا ہوں. عطا تارڑ لائیو شو میں رو پڑے جب لطیف کوسہ نے چونکا دینے والا انکشاف کیا. کیا واقعی عطا تارڑ پر غداری کا الزام ٹھیک ہے؟ دیکھیے مکمل ویڈیو جس میں سب کچھ سامنے آ گیا. اور حلفن دوں گا, قرآن کے اوپر دوں گا اگر آپ کہیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کی تاریخ کے اندر دیکھا جس طرح بھی لوگوں نے سختیاں برداشت کی, یہ کھوسہ صاحب کی فارمر جماعت جب یہ تھے وہاں بھی بہت لوگوں نے سختیاں برداشت کی. دیکھیں کسی نے ملک پہ وار نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں رہوں گا تو ملک ٹوٹ جائے گا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ نکلو اور خان نہیں تو پاکستان نہیں, کسی نے یہ نہیں کہا. نواز شریف بسترے مرگ پہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے آئے, دکھ برداشت کیا. جس دن ان کی والدہ کی وفات ہوئی شہباز شریف سے جرا کر رہا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج, ہم روئے نہیں, ہم نے چیخیں نہیں ماری, ہم نے مظلومیت کا پرچار نہیں کیا. جیلوں کے اندر آپ رانا ثناء اللہ جس جیل میں تھے, سٹروک ہوا ہم چپ رہے, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, پارٹ اینڈ پارسل ہے, ہمارا تو جرم بھی کوئی نہیں تھا. ادھر آپ توشہ خانہ کا بھی کیس کریں, 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس کریں, اس کے بعد آپ فائفر کا بھی کیس کریں, آپ پہ اربوں روپے کی کرپشن کی بھی الزامات ہوں اور ان کیسز میں سہولت کاری بھی جاری ہو, اور اس کے بعد آپ سہولت کاری دہلی کی کرپشن کا الزام نہیں ہے. گڈ ٹو سی یو کی کچھ باقیات بھی تو ہوتی ہیں نا. اچھا ہاں, تو گڈ ٹو سی یو کی باقیات آپ کا خیال ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی کچھ باقیات ابھی جوڈیشری میں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگ فین فالوئنگ ہے نا, وہ سیلیبریٹی کو سارا اور نظر سے دیکھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے دل کے جذبات ہیں, کچھ سوشل میڈیا کے بھی پریشرز ہوتے ہیں. مگر ہیونگ سیڈ دس, جس پہ غدار کا لیبل لگا ہے, مجھے بتائیے کس نے کہا کہ آگ لگا دو, جلا دو, مار دو, ٹھوک دو, الٹا لٹکا دو؟ کس نے کہا کہ پی ٹی وی کے اندر گھس جاؤ اور ایک دوسرے کو مبارک دی, ہم نے آج توڑ پھوڑ کر دی؟ دیکھیں جمہوری رویے تھے, جمہوری لیگیسی تھی. یہ کبھی نہیں تھا کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں. یہ پہلی دفعہ نعرہ لگایا کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں, اور اس کا عملی مظاہرہ بھی لگایا. کس نے لگایا میں نہیں تو پاکستان نہیں؟ یہ دیکھیں نا, جو خان نہیں تو پاکستان نہیں, جو شندانہ گلزار صاحبہ نے کہا. عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے, وہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا, چلوا دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ کیسے چلاؤں گا اگر میں نہ رہا, عمران خان کی ویڈیو میں کیسے چلاؤں, میں چلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اگر میں نہ رہا تو یہ خدا نہ خواستہ ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ ان کا اپنا بیان ہے. تو یہ دیکھیں نا, کوئی اپنی بقا کو, کوئی سیاسی لیڈر میں تو اتنا ہے عمران خان کا خوف, تو اتنا ہے. میں ایک سیاسی جماعت کا رکن ہوتے ہوئے, پاکستان کا ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے میں یہ کہوں گا, کوئی سیاسی لیڈر, کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے. پاکستان پہلے ہے اور پھر سیاسی لیڈر ہیں. یہ تو کھوسہ صاحب بھی اعتراف کریں گے 100%, کوئی پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے. نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس نے کہا ہے. اور دوسری بات, یہ اتنا خوف ہے ان کو, حکومت ان کی ہے نا, 2-3 سال سے تو انہی کی چلی آ رہی ہے حکومت. بین کیوں لگا ہوا ہے بھائی؟ آپ عمران خان کی وہ تصویر نہیں دکھا سکتے, آپ ان کا نام نہیں لے سکتے وہاں دکھا سکتے, اس لیے نام تو ہم لے رہے ہیں, نام تو خیر لے رہے ہیں اس لیے کہ آپ ڈٹھائی سے لے رہے ہو آپ, ادروائز تو آپ کو نہیں, میں آپ کی وجہ سے لے رہا ہوں نا. چلے آپ لے رہے ہیں تو میں بھی لے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ وکیل ہیں. دیکھیں یار حامد, مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پاکستان کا سب سے ہردل عزیز قائد نہیں ہے عمران خان؟ کیا سب سے زیادہ سیٹیں عمران خان کی قومی اسمبلی میں نہیں ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی باقی ساری اسمبلیوں میں نہیں ہے؟ تو یہ تو اکٹھے جنہوں نے بھی ان کو کر دیا, ان کو چونچوں کا مربع بنا کے کولیشن بنا دی. لیکن عطا تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گڈ ٹو سی یو کی باقیات کی وجہ سے آپ کو ریلیف ملتی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے تھوڑی کوشش کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.